خوشبو کا اور روحانیت کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ ہم کوئی حسین منظر دیکھتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم آنکھیں کھول کے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں واو یا ماشاء اللہ کہتے ہیں آنکھیں کھول کے۔ مگر جب کوئی اچھی خوشبو ہمیں کہیں سے مل جائے تو ہم آنکھیں بند کر کے اسے انہیل کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں سبحان اللہ ماشاء، آنکھیں بند، کیونکہ خوشبو کا تعلق اندر سے، روح سے۔ روح چاہتی ہے کہ خوشبو بھرا ماحول ہو، صاف ستھرا ماحول ہو، پاکیزہ ماحول ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مشکات شریف کی پہلی حدیث ہے کہ الطہور شطر الایمان، کہ طہارت جو ہے وہ آدھا ایمان ہے، نصف ایمان۔ اب نصف ایمان کہا گیا صفائی کو، پاکیزگی کو، طہارت کو۔ اگرچہ طہارت اور صفائی الگ الگ معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک شخص بظاہر صاف ستھرا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ پاک نہ ہو، کیونکہ وہ طہارت ایک الگ چیز ہے، صفائی۔ لیکن طہارت کی ڈیفینیشن بہت وسیع ہے، جب اسے کھولا جائے گا تو ہر پہلو سے۔ بلکہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارا دین جو شروع ہوتا ہے، مطلب اگر نماز کو ہی، عبادات کو لے لیں تو اس میں سب سے پہلی شرط جو ہے وہ کیا ہے؟ طہارت۔ بچہ جب ہمارے یہاں پیدا ہوتا ہے مسلمانوں کے ہاں تو اس کو نہلایا جاتا ہے اور پھر اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، اور پھر جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو زمین کے سپرد کرنے سے پہلے اسے پھر غسل دیا جاتا ہے۔ یعنی پاکیزگی اور طہارت کا یہ عالم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور صاف ستھرے پاکیزہ رہنے والوں کو۔ حدیث مبارکہ میں اللہ پاک ہے اور پاکی کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ دین تو کہتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، آدھا ایمان ہے۔ اور دوسری طرف اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، خاص طور پر پاکستان کی بات کریں، اپنے شہر کی بات کریں، دنیا بھر میں اللہ کے فضل و کرم سے کئی ممالک میں جانے کا اتفاق ہوا، اس میں مسلم ریاستیں بھی دیکھیں اور وہ ریاستیں بھی دیکھیں کہ جہاں مسلمانوں کی حکومت نہیں ہے۔ لیکن اپنے ملک میں جب آ کے دیکھا تو یہاں دین کا نام لینے والے تو بہت زیادہ ہیں۔ یعنی اگر تبلیغ دیکھیں گے تو شاید بہت زیادہ آپ کو نظر آئے گی، مساجد، مدارس، مجالس، محافل، سب سے زیادہ آپ کو یہاں نظر آئیں گی۔ لیکن غلاظت اور گندگی بھی سب سے زیادہ آپ کو یہیں نظر آئے گی، کیونکہ ہم نہ ایسے موضوعات پہ ہمارے یہاں گفتگو ہوتی ہے اور نہ ہم ایسی باتیں سننا چاہتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو اب مطلب ایسی باتوں پہ گفتگو بھی نہیں کی جاتی، پتہ نہیں کیوں، جبکہ نصف ایمان ہے، آدھا ایمان ہے، اور اس پہ بات نہیں ہوتی، گفتگو نہیں ہوتی، تربیت ہی نہیں ہوتی۔ تعلیم بہت ہے لیکن تربیت نہیں ہے۔ بچوں کو جو چیزیں سکھانی چاہیے وہ ہم نہیں سکھاتے۔ طہارت کا مطلب ہم نے یہی سمجھ لیا کہ بس صرف وضو کر لیا، چاہے وضو خانے کا حال برا کر دیں، دوسرا بیٹھ ہی نہ سکے وہاں پہ۔ طہارت مطلب واش روم ہم نے تو استعمال کیا، ہمارے بعد کوئی استعمال ہی نہ کر سکے۔ کئی بڑے لوگوں کے ساتھ اپنے ہاں سفر کرنے کا بھی موقع ملا، لیکن بڑے بڑے لوگوں کو ٹوائلٹ استعمال کرنے کا طریقہ ہی نہیں آتا۔ پیسہ بہت ہے، ہم نے سیوک سینٹر تو بنا لیا لیکن سیوک سینس قوم کو نہیں سکھایا۔ ایک دفعہ مجھے ایک مسجد میں جانے کا اتفاق ہوا، عابد انصاری صاحب بھی میرے ساتھ تھے، مغرب کا وقت تھا۔ ہم مسجد میں داخل ہوئے، جیسے ہی اندر گئے تو مین گیٹ سے جیسے داخل ہوئے عجیب قسم کا ایک تعفن اور ایک بھبکا آیا، طبیعت عجیب سی ہو گئی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو مین گیٹ کے دونوں طرف جو ہے نا واش روم بنے ہوئے اور عجیب قسم کی بو آ رہی ہے۔ تو بڑی مشکل سے اندر گئے، نماز ادا کی، اور اس کے بعد میں نے وہاں کچھ لوگ جاننے والے مل گئے، میں نے کہا یار یہ کیا ہے؟
دین تو صفائی کی بات کرتا ہے، طہارت کی بات کرتا ہے، نصف ایمان کی بات کرتا ہے، اور پھر یہ بھی حکم ہے کہ مسجدوں کو خوشبودار بناؤ، معمر بناؤ، معطر بناؤ۔ یہاں تک حکم ہے کہ کچا پیاز اور لہسن کھا لو تو مسجدوں کے قریب نہ جاؤ، کہ اس کی بو سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا جب کچا پیاز اور لہسن کی بو سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے تو پھر یہ کیا ہے؟ جب انسانوں کو اتنی اذیت ہے تو ملائکہ کو کتنی اس سے اذیت ہوگی؟ یہ کیا ہے؟ کہنے لگے یار بازار کی مسجد ہے اور اسپیس ہے نہیں تو ہم نے یہیں پہ بنا دیے گوشت۔ پوری مارکیٹ میں اگر کسی سے پوچھیں مجھے واش روم جانا ہے تو وہ کیا کہیں گے؟ مسجد چلے جاؤ۔ بھئی کہاں جانا ہے؟ یار واش روم جانا ہے، مسجد چلے جاؤ۔ مطلب اب یہ کیسا جملہ ہے کہ واش روم جانا ہے تو مسجد چلے جاؤ؟ کیا مسجدیں اس کام کے لیے ہیں؟ مطلب یہ ضرورت تھی، ضرورت کو کہیں اور بنا دیتے۔ اتنی بڑی مارکیٹ ہے، اتنی بڑی کمیٹی ہے، کیا ایک پبلک ٹوائلٹ نہیں بنا سکتے؟ اور اگر چلیں کہیں بنے ہوئے ہیں تو اس کو مینٹین کروائیں۔ عجیب حالت ہے۔ مطلب بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو ہم بیان بھی نہیں کر سکتے، بیان کرتے ہیں تو بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن یہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہے۔ اس کو اگر ہم ڈسکس نہیں کریں گے تو خرابیاں بڑھتی چلی جائیں گی۔ آپ کہیں یو اے ای جائیں، ملائیشیا جائیں، آپ کہیں اور جائیں، مساجد کہیں ہوتی ہیں اور استنجا وضو خانے مطلب فاصلے پہ بنائے جاتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں مطلب بنائے بھی اندر جاتے ہیں، پھر اس کا صفائی کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ یہ بھی ہمیں سمجھنا ہے کہ صفائی اور پاکیزگی اسلام کا حصہ ہے۔ ایک شخص میرے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا تو اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، عجیب بال تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا اس شخص کے پاس کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ جس سے یہ اپنے بالوں کو سنوار سکے؟ ایک اور شخص آیا ایک اور موقع پہ، اس کے کپڑے بہت میلے تھے، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا اس کے پاس کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ جس سے یہ اپنے کپڑوں کو صاف کر سکے؟ ایک اور موقع پہ ایک شخص آیا میرے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں، تو آپ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تمہاری مالی حالت کیسی ہے؟ اس نے کہا بہت خوشحال ہوں، اللہ کا دیا سب کچھ ہے، مال مویشی ہیں۔ تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں دیکھ کر اللہ کے انعام کا اظہار کیوں نہیں ہو رہا؟ یعنی تم پر جو اللہ نے انعام کیا اس کا اظہار تمہارے کو دیکھ کر کیوں نہیں ہو رہا؟ تو یہ باتیں ہمیں سمجھنے کی ہیں۔ اچھا بعض لوگ اپنی ذات تک تو صاف ستھرے رہتے ہیں، گھر سے نکلیں گے بڑا اچھا پرفیوم لگا کے بہت ٹپ ٹاپ کر کے، لیکن جس چیز نے آپ کو صاف ستھرا کیا ہے اس کو بھی صاف کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ بعض لوگ گھر کو صاف نہیں رکھتے، اپنے محلے کو صاف نہیں رکھتے، اپنے علاقے کو صاف نہیں رکھتے، جہاں بیٹھیں گے وہیں مطلب اپنی علامات چھوڑ کر اٹھیں گے، یعنی یہاں تھوکنا، وہاں پیک، وہاں پیک۔ ایک صاحب ہمارے ساتھ جہاز پہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ بار بار ایک بوتل رکھی ہوئی ہے، انہوں پتہ نہیں کیا پان گٹکا کھا رہے تھے کیا، وہ اس میں اگلتے جا رہے ہیں اور آخر میں جاتے ہوئے وہ وہیں چھوڑ کے چلے گئے بوتل۔ یار یہ باتیں ہم کس کو سمجھائیں، کیسے کریں؟ یہ ہماری قوم، ہم اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کچھ سمجھتے ہیں، لیکن صفائی کے معاملے میں ہمارے حالات کوئی زیادہ اچھے نہیں۔ ٹھیک ہے گورنمنٹ کے اپنے مسائل ہیں، ان کی نااہلیاں نالائکیاں اپنی جگہ ہیں، لیکن کچھ من حیث القوم ہماری بھی تو ذمہ داری ہے۔ کچرا بھرا دوسرے کے دروازے کے آگے پھینک دیا، کوئی پیچھے اگر کوئی گندی گلی ہے، کچرے والی گلی ہے، اس میں وہ بندہ گزر ہی نہیں سکتا، یعنی 4 لوگ مل کے اس کو صاف نہیں کر سکتے، صفائی نہیں رکھ سکتے وہاں پہ۔ یہ حالات جو ہے نا دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ روحانیت کا خوشبو کے ساتھ، صفائی کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ ہم آئینہ دیکھ رہے ہیں، اب دعا ہے اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ تو نے میرے چہرے کو اچھا بنایا ہے، میری صورت اچھی بنائی ہے، میرے کردار کو بھی اچھا کر دے، میرے اخلاق کو اچھا کر دے۔ جب یہ دعا ہم مانگتے ہیں تو اس سے ہوتا کیا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو کبھی کبھی اپنی نظر بھی لگ جاتی ہے نا آدمی کو، جب آئینے کے سامنے چوڑا ہو رہا ہوتا ہے اور یوں ہو رہا ہوتا ہے تو بسا اوقات کام ہو جاتا ہے اس میں۔ تو فرمایا گیا کہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے سب سے پہلے یہ دعا مانگو،
اس سے کیا ہوگا؟ آپ کی بیوٹی میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ نظر بد سے بھی بچ جائیں گے۔ تو صفائی کو، پاکیزگی کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ مطلب ہمارا دین یہاں تک کہتا ہے کہ کھانا کھاؤ تو ہاتھ دھو لو، کھانے کے بعد ہاتھ دھو لو۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ساری زندگی مسواک استعمال فرمائی، حتیٰ کہ حضور علیہ السلام کا جب وصال ظاہری ہوا تو اس وقت بھی میرے آقا کریم علیہ السلام نے مسواک منگائی اور اسے استعمال کی، تاکہ امت کو یہ تعلیم ملے کہ دانت صاف رکھنے ہیں، صفائی، پاکیزگی اور طہارت۔ اسی طرح ہم یہاں محفل میں آتے ہیں تو یہ محفل کا حق ہے، مسجد میں جاتے ہیں تو یہ مسجد کا حق ہے کہ ہم صاف ستھرے ہو کر جائیں اور ان چیزوں کو مزید صاف رکھیں۔ یہاں دسترخوان لگتا ہے کھانے کے بعد، تو یہ اب ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم دسترخوان پہ کوئی بھی ایسی چیز، کوئی چیز گرنے نہ دیں، اور گر جائے تو دسترخوان سے اٹھا کے کھا لیں، سفرہ بچھایا جاتا ہے۔ دیکھیں نا، مدینہ شریف میں دنیا کا سب سے بڑا دسترخوان بچھتا ہے، دنیا کا سب سے بڑا دسترخوان مدینہ شریف میں بچھتا ہے، اور 10 منٹ میں وہاں پہ صفائی ہو جاتی۔ یعنی وہ لوگ جو بچھانے والے ہیں سفرہ، وہ اتنے ایکٹیو ہوتے ہیں کہ بچھاتے بھی ہیں اور اٹھاتے بھی ہیں، سارے لوگ مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ جہاں جہاں سے سفرہ گزرتا ہے سب اس کو اپنا حصہ اس میں ڈال دیتے ہیں کہ جلدی جلدی۔ تو اگر ہم سب مل کے کام کریں گے صفائی کے حوالے سے تو ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا۔ چلیں ہم سب کو نہیں سمجھا سکتے، پورے ملک کو نہیں سمجھا سکتے، لیکن جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آج سے اگر ہم یہ نیت کریں کہ ہم اپنے آپ کو بھی صاف رکھیں گے اور اپنی جگہ کو بھی ہم صاف رکھیں گے، اپنی گلی محلوں کو بھی ہم صاف رکھیں گے، تاکہ پتہ چلے، مطلب اسلام کا اظہار بھی تو ہونا، جو نصف ایمان ہے اس کا پتہ کیسے چلے۔ ایک دور تھا جب بغداد کو عروس البلاد کہا جاتا تھا، جب سمرقند و بخارا میں جو ہے جس وقت رات کو قندیلیں جلتی تھیں، اس وقت یورپ غلاظت کا ڈھیر تھا۔ یہ حمام یہ مسلمانوں کی ایجاد ہے، مسلمان نہاتے تھے، وہ تو نہاتے ہی نہیں تھے، لیکن آج انہوں نے اس بات کو سمجھ لیا کہ نیٹ اور کلین رہنا کتنا ضروری ہے، انہوں نے اس پہ عمل کیا، وہ آگے نکل گئے۔ ہم نے اپنے دین کو چھوڑا، ہم پیچھے چلے گئے۔ تو ہمارا تو دین یہ سکھا رہا ہے کہ نصف ایمان ہے، ہم پیچھے چلتے گئے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بس وضو کر لیا کافی ہے۔ ہر جگہ صفائی کی اہمیت ہے اور ضرورت ہے۔ تو ہم محفل سے کیوں نہ شروع کریں؟ ہم محفل میں آئیں تو باوضو ہو کر آئیں۔ ہمیں بچپن میں سکھایا جاتا تھا، جو بیٹھے ہوئے ہمارے امجد بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے بابا جی بیٹھے ہوئے ہیں، بچپن میں محفلوں میں شاہ صاحب بیٹھے ہوئے یہ سکھاتے تھے کہ بیٹا محفل میں جا رہے ہو پاک صاف ہو کر جاؤ۔ پہلے تو جمعے کی چھٹی ہوتی تھی، لوگ بڑے تیار ہو کے جاتے تھے، اور ایسا زمانہ تھا، میں آپ کو بتاؤں، مسجد کے باہر جب ہم نکلتے تھے نا بچپن میں، تو عورتیں بچوں کو لے کر کھڑی ہوتی تھیں، بڑی بھی۔ جو لائنیں آج چائلڈ اسپیشلسٹ کے باہر لگتی ہیں وہ مسجد کے باہر لگی ہوتی تھیں۔ اب نماز پڑھ کے لوگ نکلتے تھے اور وہ کہتی تھی بچے کو درود پڑھ کے دم کر دو، دم کرو جی۔ اچھا بھائی کیا ہوگا؟ بچہ ٹھیک ہو جائے گا۔ نیک نمازی لوگ دم کریں گے، بچہ بچے ٹھیک ہو جاتے تھے۔ یقین بھی تھا اور ماحول بھی ایسا سادہ تھا۔ آج وہ مسجدوں کے باہر مطلب وہ چیزیں ختم ہو گئیں، حتیٰ کہ پہلے لوگ نماز پڑھ کے ہاتھ ڈالتے تھے تو تسبیح نکالتے تھے، اب تو فوراً موبائل نکالتے ہیں۔ ہمیں انہی چیزوں کی طرف واپس آنا پڑے گا جو چیزیں ہمارے دین سے قریب کر دیں۔ روحانی طور پہ نا، میں آپ کو ایک بات بڑی خاص ہے، یہ خوشبو کا تعلق روحانیت سے ہے، اس پہ ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، بڑی اہم بات ہے۔ دیکھیے، یہ خوشبو کا تعلق روحانیت سے ہے، اس پہ ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، بڑی اہم بات ہے۔ جب آپ مسلسل پاک صاف رہنا شروع کرتے ہیں، اور صرف ظاہری صفائی نہیں، جب اپنے اندر سے بھی آپ اپنے من کو بھی صاف کرتے ہیں، دل کو صاف کرتے ہیں، نگاہ کو صاف کرتے ہیں، زبان کو پاک کرتے ہیں۔ مطلب زبان پاک کیسے ہوگی؟ ذکر و اذکار جب اس پہ جاری ہوگا۔ یہ کان پاک کیسے ہوں گے؟ جب ہم اس سے غیبت نہ سنیں، کوئی بری چیز نہ سنیں۔ آنکھیں پاک کیسی ہوں گی؟ جب ہم کوئی بیہودہ قسم کی چیزیں نہ دیکھیں۔ تو جب آپ یہ کام کرتے رہتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟
کہ آپ کے اندر وہ روحانی خوشبو پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. وہ ملائکہ جو ہے ایسے بندے کو ڈھونڈ لیتے. یہ بڑی اہم بات ہے. جیسے حدیث میں ہے کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو رحمت کا فرشتہ 1 میل دور ہو جاتا ہے. بھئی جھوٹ بولا، اس سے کیسے کوئی بدبو نکلتی؟ کوئی ہمیں نظر آتی ہے؟ نہیں آتی، لیکن فرشتہ دور ہو جاتا ہے. تو اسی طرح جب کوئی بندہ پاک صاف رہنے لگتا ہے، باوضو رہنے لگتا ہے، تو رحمت کے فرشتے اس کے ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، اور پھر اس کی جو خوشبو ہے وہ معاشرے میں پھیلنا شروع ہو جاتی ہے. بچپن میں جب ہم لڑتے تھے تو کہا جاتا تھا لڑائی معاف کرو، اللہ کا گھر صاف. اچھا، میں یہی سمجھتا تھا کہ اللہ کے گھر سے مراد یہ ہے کہ مسجد جا کے صاف. تو ایک دن میں بابا جی کے پاس بیٹھا ہوا تھا، میں نے ان سے پوچھا کہ لڑائی معاف کرو اللہ کا، کہ کوئی بندہ لڑا تو میں نے کہا لڑائی معاف کرو اللہ کا گھر صاف. تو بابا جی کہنے لگے اللہ کا گھر کون سا ہے؟ میں نے کہا مسجد اللہ کا گھر ہے. فرمانے لگے کیا اللہ تعالیٰ وہاں رہتا ہے؟ میں نے کہا نہیں، وہ تو زمین و آسمان کا نور ہے. اللہ نور السماوات والارض. فرمانے لگے اور اللہ کا گھر کون سا ہے؟ میں نے کہا بیت اللہ ہے. فرمانے لگے رب وہاں رہتا ہے؟ میں نے کہا نہیں. کہنے لگے پھر رب کو ڈھونڈنا ہو تو کہاں ملے گا وہ؟ خانہ خدا کون سا ہے؟ تو میں نے کہا حضور آپ ہی بتائیے. فرمایا جب رب کو ڈھونڈنا ہو تو وہ کسی ٹوٹے ہوئے دل میں ملے گا، تمہیں تلاش کرو اسے. تو یہ جو لڑائی معاف کرو، اللہ کے گھر کو صاف کرو، یہ من کو صاف کرنے کی بات ہو رہی ہے. تو میں نے کہا وہ بچپن کی جو بات تھی یہ تو کسی صاحب حال نے بچوں کو سکھائی ہوگی. یہ عام بات تو نہیں ہے کہ لڑائی معاف کرو، اللہ کے گھر کو صاف کرو. تو یہ جتنا صاف ہوگا اتنا اس پہ تجلی پڑے گی، اتنا آپ کے اندر نور پیدا ہوگا، اندر خوشبو پیدا ہوگی، اندر پاکیزگی ہوگی. اور یہی بات حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے سمجھائی کہ الف اللہ چنبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی ہو، نفی اسباگ دا پانی ملیا، ہر رگے ہر جائی ہو، اندر بوٹی مشک مچایا، جہاں پھلانتے آئی ہو. تو اندر بوٹی مشک کب مچاتی ہے؟ جب اندر صفائی ہوتی ہے. اگر یہ صفائی یہ بوٹی مرشد نے لگائی ہے تو وہ اس وقت اندر خوشبو ملے گی، اندر پاکیزگی ملے گی، اندر جو ہے وہ نور ہوگا، کہ جب آپ اندر سے اپنے آپ کو صاف کریں گے.